اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورہ الفاتحہ یہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے جو قرآن کریم کی ترتیب مصحفی ہے، یعنی جس ترتیب سے پورا قرآن پاک موجود ہے ہمارے سامنے، اس میں بھی یہ سورت سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ اور ترتیب نزولی ایک اور قرآن پاک کی ایک ترتیب ہے جس کو ترتیب نزولی کہتے ہیں، کہ جس ترتیب کے مطابق قرآن پاک اترا، جیسے قرآن پاک کی سب سے پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق 5 آیتیں نازل ہوئیں، پھر اس کے بعد سورہ مدثر اور سورہ مزمل کی کچھ ابتدائی آیات نازل ہوئیں، لیکن پوری ایک مکمل سورت وہ سب سے پہلے یہ سورہ الفاتحہ نازل ہوئی ہے۔ یہ جو سورت ہے یہ قرآن کریم کا ایک مقدمہ بھی ہے اور قرآن کریم کا ایک خلاصہ بھی ہے، اور اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پڑھنے والے قرآن کے ایک طالب علم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنے کا اور اللہ سے مخاطب ہونے کا ایک ادب اور طریقہ سکھلایا ہے۔ یہ وہ پہلی صورت ہے جس میں ایک انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، صراط مستقیم کی طرف میری رہنمائی فرما۔ یہ ایک انسان کی دعا ہے جو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے الفاظ، اس کا فارمیٹ اور اس کا طریقہ کار انسان کو سکھایا ہے کہ ایک بندہ جب اپنے رب سے دعا مانگے تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ وہ احادیث کے اندر اس سورہ الفاتحہ کے مختلف نام آئے ہیں اور بہت سارے اس کے فضائل آئے ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ اس سورت کا نام سورہ الفاتحہ بھی ہے یا فاتحۃ الکتاب بھی ہے، کہ اس سورت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس عظیم الشان اور آخری کتاب کا آغاز ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، یعنی جہاں سے کتاب کا آغاز ہوتا ہے، جہاں سے کتاب شروع ہوتی ہے۔ اسی طرح حدیث میں اس سورت کا ایک اور نام آتا ہے ام الکتاب، قرآن کریم کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، ام الکتاب اس سورت کا ایک اور نام ہے۔ اسی طرح اس کا ایک اور نام قرآن کریم کے اندر قرآن عظیم بتایا گیا ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے کے اندر میری جان ہے، سورہ فاتحہ جیسی صورت نہ تورات کے اندر نازل ہوئی، نہ انجیل کے اندر نازل ہوئی، نہ زبور کے اندر نازل ہوئی، اور نہ خود قرآن کریم کے اندر کوئی اور صورت اس جیسی کوئی صورت ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر حضور پاک علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ یہ قرآنی صورتوں کے اندر عظیم ترین صورت ہے، اور ایک اور حدیث میں حضور پاک علیہ الصلوۃ نے فرمایا سورہ فاتحہ کے بارے میں کہ یہ صورت شفا ہے، اس لیے اس کا نام شفا بھی ہے۔ شفا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے تمام روحانی اور جسمانی امراض کا علاج رکھا ہے۔ یہ سورہ شفا ہے، اس سے انسان کو شفا ملتی ہے۔ انسان کی بیماریاں وہ 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک روحانی طور پر انسان کی بیماریاں ہوتی ہیں اور ایک جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں۔ انسان کو سر میں درد ہوتا ہے، انسان کو بخار ہو جاتا ہے، انسان کو کوئی اور جسمانی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو حدیث میں بتایا گیا کہ یہ سورہ فاتحہ یہ شفا ہے، کہ اگر کسی جسمانی مرض کے اندر پورے یقین اور اخلاص کے ساتھ سورہ فاتحہ کو پڑھ کر دم کریں گے تو اس بیماری سے انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں۔ اور کئی سارے واقعات روایات کے اندر موجود ہیں کہ جب سورہ فاتحہ کو پڑھا گیا، دم کیا گیا، اس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف امراض کے اندر، بیماریوں کے اندر شفا عطا فرمائی۔ اور اس کے علاوہ جو یہ صورت ہے یہ روحانی امراض کا بھی ایک علاج ہے۔ روحانی مرض کیا ہے کہ انسان روحانی طور پر انسان پریشان ہو، اور جو اس کی روح کا تقاضا ہے کہ اس کی روح کو سکون نہیں ہے، اس کی روح کو تسلی نہیں ہے، کیونکہ روح ایک ایسی چیز ہے کہ جب اس کا رابطہ، اس کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہوتا ہے، ملائے اعلیٰ سے ہوتا ہے،
تو پھر اس روح کو سکون ملتا ہے اور اس روح کو تسلی ملتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ انسانوں کے دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے نصیب ہوتا ہے۔ جیسے جسم جب ہم غذا کھاتے ہیں، خوراک کھاتے ہیں تو جسمانی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، جسم مطمئن ہو جاتا ہے۔ بھوک کی ایک ضرورت ہے، جب انسان کھانا کھاتا ہے تو اس کی وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کی روح کی ضروریات ہوتی ہیں۔ قرآن کریم نے کہا کہ الا بذکر اللہ، کہ تم اس بات کو سمجھو، یہ بڑی اہم بات ہے کہ جب انسان اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے، اس سے اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، اس کی روح مطمئن ہوتی ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے اندر اس کا نام سورہ شفا ہے، اس میں روحانی امراض، روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، اور جو جسمانی امراض ہیں ان امراض کے لیے بھی اس میں شفا ہے، حدیث میں یہ بتلایا گیا۔ تو یہ جو صورت ہے یہ بڑی عظیم و شان صورت ہے، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کا آغاز اس سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر ہم لازمی طور پر سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر اس کے ساتھ قرآن کریم کی کسی صورت کی یا کئی اور سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ لازمی پڑھتے ہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں خاص اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا، الرحمن الرحیم۔ آگے پھر اللہ کی مزید وہی دو صفاتی نام ذکر کیے گئے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ذکر کیے گئے تھے، الرحمن جو بہت زیادہ مہربان، الرحیم اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اگلی آیت کے اندر مالک یوم الدین، اللہ کی ایک اور صفت بتائی گئی کہ مالک یوم الدین، مالکی وہ مالک ہے۔ مالک کسے کہتے ہیں؟ جس کو ملکیت حاصل ہوتی ہے۔ جیسے دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ اس مکان کا مالک ہے، وہ بندہ اس گاڑی کا مالک ہے، یعنی اس بندے کو اس مکان یا گاڑی کی ملکیت حاصل ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ مالک وہ مالک ہے، اللہ کی صفت بتائی جا رہی ہے، بیان کی جا رہی ہے کہ وہ مالک ہے کس چیز کا؟ یوم الدین، یوم الدین کا۔ دین کسے کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں جزا کو، ایک کام کے اوپر مرتب ہونے والے نتیجے کو دین کہتے ہیں۔ تو یوم الدین یعنی روز جزا، پورا ترجمہ بنے گا مالک یوم الدین، کہ وہ مالک ہے روز جزا کا۔ اور روز جزا کسے کہتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ دنیا یہ مکمل نہیں ہے، یہ دنیا اس پوری زندگی کا ایک حصہ ہے جو دارالعمل ہے، یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ دنیا دارالعمل ہے۔ اس کے بعد ایک اور زندگی کا حصہ آنے والا ہے جسے دارالجزا کہا جاتا ہے۔ آخرت دارالجزا ہے اور دنیا دارالعمل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بہت واضح کر کے ہمیں بتایا کہ الذی خلق الموت والحیات، کہ دنیا کے اندر مختلف فلسفے ہیں، لوگوں نے اس پر سوچا، لوگوں نے اپنے نظریات قائم کیے، اپنی آراء قائم کی کہ اس دنیا کا آغاز کیسے ہوا، دنیا کا انجام کیسے ہوگا، اور یہ دنیا کی زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا۔ یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے، اور قرآن کریم نے بہت واضح کر کے اس کا ہمیں کئی جگہ پر قرآن کریم میں یہ جواب دیا گیا کہ الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے یہ موت اور حیات کا پورا نظام بنایا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ دیکھے، اللہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے، کس کا عمل خوبصورت ہوتا ہے اور کس کا عمل بدصورت ہوتا ہے، کون اچھا عمل کرتا ہے اور کس کا عمل برا ہوتا ہے۔ تو ایک روز جزا کا تصور ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ یہ دنیا یہ امتحان ہے، یہ دارالامتحان ہے۔ یہاں پر جیسے سکول کے اندر بچوں کا امتحان ہوتا ہے، بچے لکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس امتحان کے دوران لکھے ہوئے ہر حرف کے اوپر، ہر لفظ کے اوپر، اور یا بتائے ہوئے بیان کیے ہوئے ہر لفظ کے اوپر نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ اس لکھنے کے نتیجے میں، اس سنانے کے نتیجے میں، بیان کرنے کے نتیجے میں یا تو وہ بچہ پاس ہو جاتا ہے اور یا وہ بچہ فیل ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ ہماری زندگی ہے کہ یہاں کا ہر عمل، اس کے اوپر ایک اثر مرتب ہونے والا ہے اور ایک جزا مرتب ہونے والی ہے۔ وہ ایک روز جزا مقرر ہے جس کو ہم قیامت کہتے ہیں، جس کے مختلف نام قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ مالک یوم الدین، کہ وہ مالک ہے روز جزا کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کی گئی، الحمدللہ، کہ ایک بندہ اعتراف کرتا ہے کہ ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی خوبی
وہ صرف اور صرف اللہ کا حق ہے، تمام تعریفوں کا مستحق وہ اللہ ہے۔ آگے رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ اللہ کی صفات بیان کی گئیں۔ اس کے بعد پھر انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک وعدہ کرتا ہے، اپنے وعدے کا اقرار کرتا ہے، ایک قول دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد، ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ صرف اور صرف تیری ہم بندگی کریں گے، صرف اور صرف تیری ہم عبادت کریں گے۔ ایاک نعبد، کہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے، و ایاک نستعین، اور صرف تجھ سے ہی ہم مدد مانگیں گے۔ بندگی، عبادت کسے کہتے ہیں کہ انسان بہت زیادہ احترام کے ساتھ اور خود کو بہت زیادہ حقیر اور غلام سمجھتے ہوئے کسی ذات کی تعظیم کرے، اس کا نام عبادت ہے۔ جیسے نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز میں ہم ہاتھ باندھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، نظروں کو جھکا لیتے ہیں، سر کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور بہت عاجزی کے ساتھ جیسے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تو اس طرح ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ عبادت ہے، ہم اللہ کے آگے رکوع کرتے ہیں، یہ اللہ کی تعظیم کا عملاً ہم اعتراف کرتے ہیں کہ میری کوئی حیثیت نہیں، اللہ کے مقابلے میں اللہ کا بندہ ہوں، میں غلام ہوں، وہ میرا رب ہے، میں رزق کا محتاج ہوں، وہ مجھے رزق دینے والا ہے، میں اپنے پیدا ہونے کا محتاج تھا، اس نے مجھے وجود دیا، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں اور اللہ کے سامنے رکوع کرتا ہوں۔ اسی طرح اللہ کے سامنے ہم اپنے جسم کے تمام اعضاء میں سب سے زیادہ جو اشرف الاعضاء ہے، یعنی ایک معزز عضو ہے ہمارے اعضاء میں سے، جو جس کو پیشانی کہتے ہیں، عزت کی علامت ہے، اس پیشانی کو ہم زمین پر رکھ دیتے ہیں اللہ کی بزرگی اور اللہ کی بندگی کا اقرار کرتے ہوئے۔ یہ عبادت ہے کہ انسان خود کو کسی کے سامنے مٹا دے۔ تو یہ ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم بندگی صرف تیری کریں گے، تیرے علاوہ ہم کسی کو نہ سجدہ کریں گے، تیرے علاوہ ہم کسی کے کہنے پر کسی چیز کو حلال نہیں سمجھیں گے، کسی کے کہنے پر کسی چیز کو حرام نہیں سمجھیں گے۔ جو کام تو نے بارے میں تو نے کہا کہ وہ کام کر سکتے ہو، ہم وہی کام کریں گے۔ جس کام سے تو نے روکا کہ یہ کام نہیں کر سکتے، وہ کام ہم نہیں کریں گے۔ یہ عبادت ہے، اور ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ایاک نعبد، کہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے، و ایاک نستعین، اور ہم صرف تجھ سے مدد مانگیں گے۔ یہ اللہ کے ساتھ ہم ایک وعدہ کرتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہماری مشکلات کو حل کرنے والی ذات وہ صرف تیری ہے، ہمارا مشکل کشا، ہمارا حاجت روا، ہمارے مسائل کا حل جس ذات کے پاس موجود ہے وہ صرف تیری ذات ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو ہم اللہ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ عبادت کے اندر بھی ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور استعانت، مدد مانگنے کے اندر بھی ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ جب بھی ہمیں کوئی مشکل پیش آئے گی ہم تیری طرف رجوع کریں گے، ہمیں رزق چاہیے ہوگا ہم تیری طرف رجوع کریں گے، ہم بیمار ہوں گے ہمیں صحت چاہیے ہوگی ہم تیری طرف رجوع کریں گے، ہم پریشان ہوں گے ہمیں خوشی چاہیے ہوگی ہم تیری طرف رجوع کریں گے، تجھ سے مانگیں گے۔ یہ ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں ایاک نستعین کے اندر۔ تو ایاک نعبد، کہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے، و ایاک نستعین، اور صرف تجھ سے مدد مانگیں گے۔ یہ سارا قول اور اقرار اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد پھر ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ تو یہ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دعا کا ایک طریقہ سکھایا ہے۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اس صورت کے اندر بندے کو اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کرنے اور اپنے رب سے کوئی دعا مانگنے اور اپنے رب سے کوئی حاجت مانگنے کا صحیح طریقہ بتلایا گیا ہے، کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اللہ کی تعریف کریں کہ وہ تعریف کا مستحق ہے، اللہ کے صفاتی نام کو ذکر کرے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پھر اللہ کے ساتھ قول اور اقرار کرے، اپنے عقیدے کو دوبارہ اللہ کے سامنے بیان کرے کہ نہ عبادت کے اندر میں تیرے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہوں، اور نہ استعانت کے اندر مدد مانگنے کے اندر میں تیرے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہوں۔ یہ قول اور اقرار اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد پھر انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدے، تو دکھا، تو ہدایت دے نہ ہمیں، اہدنا، تو ہدایت دے ہمیں، الصراط المستقیم، کس چیز کی؟ صراط کہتے ہیں راستے کو، اور المستقیم کہتے ہیں جو بالکل سیدھا راستہ ہو، اسے کہتے ہیں الصراط المستقیم۔ تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ تو ہمیں راستہ دکھا، تو ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کی۔ انسان
زندگی کے ہر لمحے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت کا محتاج ہوتا ہے، ہر قدم کے اندر انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت کا محتاج ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے فیصلوں کے اندر انسان اللہ کی ہدایت کا محتاج ہوتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے تو وہ صحیح فیصلہ کرتا ہے اور وہ پریشانی سے، وہ ناکامی سے، وہ نقصان سے بچ جاتا ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے ہدایت نہ ہو تو پھر انسان اپنے فیصلے میں خطا کر سکتا ہے، جس کا اس کو نقصان ہوتا ہے، اس سے وہ پریشان ہوتا ہے، اس کا دنیاوی نقصان بھی ہو سکتا ہے، اس کا اخروی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے، ہمیں صراط مستقیم دکھا دے۔ آگے اگلی آیت کے اندر اس صراط المستقیم کی وضاحت ہے کہ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں۔ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو واضح کر دیا، ہماری عقل پر نہیں چھوڑا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی اور چیز کو صراط مستقیم سمجھنے لگیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اس کی وضاحت کر دی کہ صراط الذین، کہ راستہ ان لوگوں کا، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت علیہم، انعمت کہ انعام کیا تو نے، کس نے؟ اللہ نے، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم جن پر یا ان پر، صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ ہم مانگتے ہیں جن پر تو نے انعام کیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ قرآن کریم کے اندر سورہ المائدہ کے اندر اس کی مزید تفصیل بتائی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا، وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، ان لوگوں کا راستہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اور ان کے راستے کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ اور صالحین کا راستہ۔ تو صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پھر آگے بتایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جن کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں انبیاء علیہم السلام کا راستہ چاہیے، ہمیں صدیقین کا، شہداء اور صالحین کا راستہ چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے، ہم ان کے راستے سے پناہ مانگتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ غیر المغضوب، غیر نہ راستہ ان لوگوں کا، المغضوب علیہم کہ جن پر غضب اتارا گیا، جن پر غضب نازل کیا گیا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے بوجھتے باوجود علم کے وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتے، جیسے یہودی ہیں۔ قرآن کریم نے بتایا کہ پورا ہر چیز کا علم ہونے کے باوجود، مکمل طور پر ہر چیز کو جاننے کے باوجود بھی انہوں نے بغاوت کی، انہوں نے سرکشی کی اور انہوں نے دین حق کو چھوڑ دیا۔ تو ہم پناہ مانگتے ہیں ان لوگوں کے راستے سے، المغضوب علیہم کہ جن پر اللہ کا غضب نازل کیا گیا، یعنی جو باوجود علم کے دین کے اوپر عمل نہیں کرتے، صراط مستقیم کے اوپر نہیں چلتے، اپنے ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے وہ صراط مستقیم کے اوپر نہیں چلتے۔ ولا الضالین، اور نہ راستہ ان لوگوں کا جو کہ گمراہ ہوئے، جو اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی ناواقفیت کی وجہ سے، اپنی لا علمی کی وجہ سے گمراہ ہوئے۔ انسان دو صورتوں میں گمراہ ہوتا ہے، یا تو اس کو علم ہی نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس نے کیا کرنا ہے، کون سا کام کرنا ہے یا کون سا کام نہیں کرنا۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے، اس سے اس کا راستہ گم ہو جاتا ہے۔ ایسے بندے کو ضال کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم نے کہا ولا الضالین کہ ہمیں ان گمراہوں کا، ان لا علموں کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے۔ جیسے عیسائی لوگ ہیں کہ قرآن کریم نے بتایا کہ ان سے ان کی تعلیمات اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو کتاب ان کو دی گئی تھی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ ان کے واسطے سے جو کتاب دی گئی تھی، وہ کتاب اور اس کتاب کی تعلیمات ان سے گم ہو گئی، اس میں اتنی تحریف کر دی گئی کہ اس سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات تھی، جو اللہ کی وحی تھی، اصل پیغام تھا، وہ پیغام ان سے گم ہو گیا۔ اب اگر کوئی بندہ، کوئی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح تعلیمات کے اوپر عمل کرنا بھی چاہے تو وہ عمل نہیں کر سکتا۔ ایسے لوگ کہلاتے ہیں گمراہ، جو اپنی لا علمی کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے جو لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم راستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راستہ مانگتے ہیں کہ صراط الذین، کہ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے انعمت علیہم جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ اور میں نے عرض کیا کہ
قرآن کریم نے اس کی بھی وضاحت کر دی کہ وہ کون لوگ ہیں، وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں اور وہ صالحین ہیں۔ پھر بتایا گیا کہ غیر المغضوب، غیر کہ نہ راستہ ان لوگوں کا، المغضوب علیہم جن پر غضب نازل کیا گیا، ولا الضالین اور نہ راستہ گمراہوں کا۔ اور اس کے بعد ایک اور لفظ آمین، ایک دعا ہے جو حدیث کے اندر اس کا ذکر آتا ہے کہ ولا الضالین جب انسان پڑھتا ہے پھر اس کے بعد اس کو آمین کہنا چاہیے۔ آمین کا مطلب یہ ہے کہ استجب، کہ اللہ تو میری یہ دعا قبول کر۔ تو یہ ایک پوری دعا ہے سورہ فاتحہ جو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ دوبارہ ترجمہ ہم ایک دفعہ اس کا پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ تمام تعریفیں خاص اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا، الرحمن بہت زیادہ مہربان، الرحیم اور نہایت رحم کرنے والا، مالک یوم الدین وہ مالک ہے روز جزا کا، ایاک نعبد ہم صرف تیری ہی بندگی کریں گے، و ایاک نستعین اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگیں گے، اہدنا تو دکھا ہمیں، الصراط المستقیم سیدھا راستہ، صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم کہ انعام کیا تو نے جن پر، غیر المغضوب علیہم نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر غضب اتارا گیا، ولا الضالین اور نہ راستہ گمراہوں کا۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔